حضرت خلیل اللہ نے اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے بیٹا لیا تھا. عمر کا پچھلا حصہ ہے، اولاد نہیں ہے، اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ مجھے اولاد عطا کر دے. رات کے پچھلے پہر اٹھ اٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں. خیر اللہ نے کرم فرمایا. حضرت سارہ کے بطن سے تو اولاد نہیں ہوئی، اب حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا. اب حضرت ہاجرہ سے نکاح ہوا تو اللہ نے ان کے بطن سے انہیں ایک خوبصورت بیٹا دیا جس کا نام اسماعیل رکھا. اللہ اکبر، اللہ کی کتنی بڑی آزمائش تھی. اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی زوجہ کو اور اپنے بیٹے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑاؤ. تو پھر وہ آج جہاں کعبۃ اللہ ہے، یہاں پہاڑوں کے بیچ حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کے حضرت خلیل اللہ واپس چلے گئے. اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال ہوئی تو ایک بار ملنے آئے تو حضرت خلیل اللہ کو حکم ہوا، خواب آئی اور خواب میں یہ حکم ہوا. نبیوں کی خواب بمنزلہ وحی ہوتی ہے. ہمارے جو خواب ہیں ان میں سے کچھ خواب ایسے ہیں جن کو کہا گیا نبوت کا 46واں حصہ ہے، اچھے خواب. لیکن ہمارے خواب ادغاث و احلام ایسے بھی ہوتے ہیں جو دن کے خیالات کا عکس ہوتے ہیں. کچھ ہمارے خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو شیطان کی طرف سے ہمارے اوپر ہوتے ہیں، شیطانی خیالات کا عکس ہوتے ہیں. لیکن کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ اچھے اور صالح خواب ہوتے ہیں. لیکن نبی کا کوئی خواب ادغاث احلام نہیں ہوتا. نبی کا کوئی خواب جو ہے وہ شیطانی خیال کا نتیجہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ نبی پر شیطان وسوسہ اندازی نہیں کر سکتا. اور اگر اس امکان کو مان لیا جائے تو ساری شریعت مشکوک ہو جاتی ہے. تو یہ امکان ہی نہیں ہے کہ نبی پر شیطان اثر انداز ہو سکے. اللہ اکبر، نبی تو نبی رہا. نبی کے سچے غلام جو ہیں، شیطان تو ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا جب وہ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے تقوی سے مالا مال ہو جاتے ہیں. خیر، تو خواب دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. تو آئے اور بیٹے سے کہا، پہلے زوجہ سے کہا کہ بیٹے کو تیار کر دو، ہم نے دوست کی دعوت پہ جانا ہے. ویسے خلیل عربی میں گوڑے دوست کو ہی کہتے ہیں، اور حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل کہلائے. رب نے ابراہیم کو اپنا دوست قرار دیا. تو پھر کہا دوست کی دعوت ہے، دوست کا بلاوا ہے، میں نے بیٹے کو وہاں لے کے جانا ہے. تو حضرت ہاجرہ بیٹے کو تیار کر دیتی ہیں، کنگھی بھی کرتی ہیں، بالوں میں تیل بھی لگاتی ہیں، خوبصورت کپڑے بھی پہناتی ہیں. اللہ سے مانگ مانگ کے لیا گیا بیٹا. اللہ اکبر. اب 13 سال کی عمر، فلما بلغ معہ السعی، جب وہ بلوغت کی عمر میں پہنچا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کے ساتھ چلے. اور راستے میں جب یہ منظر دیکھا کہ باپ بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنے جا رہے تو شیطان کے تن بدن میں آگ لگ گئی. قیامت تک یہ نقشہ دنیا دیکھے گی، کیا منظر ہوگا. خدا کی رضا کے لیے یوں بھی اظہار کیا جاتا ہے. تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا. ابراہیم، ایک خواب کے سہارے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے اور تھوڑے طریقے ہیں. تو حضرت خلیل اللہ نے پتھر اٹھا کے اس کے جو ہے وہ مارا، کہا ہٹ جا، میرے پاس ایک اسماعیل ہے، 1000 اسماعیل بھی ہوتے، قربان کر دے. یہ وہی جگہ ہیں. پھر حضرت اسماعیل کے پاس آیا تو انہوں نے بھی یہی بات کہی، کہا کہ ماں کی ممتا بڑی کمزور ہوتی ہے. تو حضرت ہاجرہ کے پاس آ گیا، کہا کہ شہزادہ کدھر ہے؟ کہا دوست کی دعوت پہ ان کا باپ لے کے گیا ہے. کہا نہیں، دوست کی دعوت نہیں ہے، وہ تو ان کو ذبح کرنے لے جا رہا ہے. کہا کوئی سوچ کے بات کر، دعائیں مانگ مانگ کے لیا رب سے، اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دے گا؟ دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی ہوا نہیں کسی باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہو اور بیٹا نافرمان ہو، تب بھی کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ تو وہ بیٹا ہے کہ جس کی پیشانی میں اجالے رکھے ہوئے ہیں، جس کی چمکدار آنکھیں خیرہ کر دیتی ہیں. کیا اس بیٹے کو ذبح کرے گا؟ اور باپ بھی اتنا نرم دل، پھر مانگ مانگ کے لیا، مجبور ہو گیا، کہنے لگا کہ وہ اسے اللہ کا حکم کہتا ہے. تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے کہا ظالم بھاگ جا، اگر اللہ کا حکم ہے میری گود میں ایک اسماعیل ہے، 1000 اسماعیل بھی ہوتے قربان کر دے. یہ انوکھی داستان تھی جو کائنات میں رقم ہونے جا رہی ہے. یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ امر واقعیہ ہے، یہ ہونے والی داستان ہے.
जिसकी यादें पूरे आलम में बिखरी हैं। कायनात में ऐसा अनोखा वाकया, ऐसा अलबेला वाकया जमाने में नहीं देखा होगा जो ये वाकया रकम होने जा रहा है। हजरत इस्माइल 13 साल की उम्र और हजरत इब्राहिम अपने बेटे को साथ लिए जा रहे हैं। रास्ते में मीठी मीठी बातें भी हो रही हैं। जब मना की उस वादी में पहुंचे, आज हाजी जो है जब वो रमी जमाल करता है तो वो कहता मुझे फोन पे बता दो कि मेरा जानवर ज़बह हो गया कि नहीं हो गया। उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि उस कुर्बान गाह पे चल के जाए। वो कहता है थकन से चूर हूं। अल्लाह अकबर, हाजी तुझसे तो चल के जाया नहीं जाता और शरीयत ने तुझे सहूलत भी दे दी, कोई जरूरी नहीं है कि तू वहां जाए। लेकिन जरा देख वो मंजर कितना दिलावेज था। अगर हाजी को कहा जाता कि बेटा भी साथ ले जाना है और वहां बेटे को ज़बह नहीं करना, सिर्फ गर्दन पे छुरी ही रखनी है, तो कलेजे कांप जाते। अल्लाह अकबर, रस्म भी अदा ना हो पाती। लेकिन यहां एक अनोखा वाकया अमलन रूपजीर हुआ। फलम्मा बलगा माहु साया, जब वहां पहुंचे तो कहा या बुनैया, ए मेरे बेटे। अल्लाह, कितना मीठा और दिलावेज अंदाज था। ए मेरे बेटे, या बुनैया, या बनी नहीं कहा, मेरे बेटे नहीं कहा, बेटे नहीं कहा, या बुनैया, ए मेरे बेटे। उसमें अपनाइयत का जमाल देखिए और टपकता हुआ शहद देखिए प्यार का। ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है, अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा, कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं। फंजुर माज़ा तरा, अब तू बता तेरी राय क्या है। बाप न बताता ज़बह कर लेता, लेकिन ने बेटे को शामिल किया। बताना, मैंने ये ख्वाब देखा है और नबी का ख्वाब बमंज़िला वही है, अब तू बता तेरी राय क्या है, मुझे बताइए। बाप बेटे को कहे कि मैं तुझे ज़बह करना चाहता हूं। अल्लाह अकबर, बाप अपनी मर्जी से बाज़ औक़ात किसी बेटे की किसी खिदमत की वजह से उसको थोड़ा सा ज्यादा दे दे, या उससे शफकत का रुख ज्यादा हो, या उसको कुछ तरजीह दे दे, तो दूसरे बेटे नाराज हो जाते हैं और बाप के खिलाफ जाके अपने चचाओं से और दूसरे रिश्तेदारों से बात करते हैं कि हमारा बाप जालिम हो गया है। यार उसका रूए सुखन थोड़ा सा दूसरे बेटे की तरफ हुआ तो जाके शोर कर दिया औलाद ने कि मेरा बाप जालिम हो गया। लेकिन जरा यहां कहानी देखिए, बाप क्या बोल रहा है, बेटा मैं तुझको ज़बह करना चाह रहा हूं, फंजुर माज़ा तरा, मुझे बता तेरी राय क्या है। तो बेटा क्या जवाब देता है, कायनात में ऐसा मंजर नहीं देखा होगा। बेटा खामोश हो जाता, सर झुका लेता, यह भी बड़ी बात थी, इम्तिसाले अमर था। बेटा कहता जी जिस तरह आपने देखा मैं तो कुछ नहीं कह सकता, यह भी इम्तिसाले अमर था। बेटा कहता ठीक है आप कर लीजिए जो आपने करना है, तो यह भी इम्तिसाले अमर था। लेकिन जो बेटे ने कहा, कायनात ने ऐसा मंजर यह भी नहीं देखा होगा। बेटे ने यह नहीं कहा हां कर लीजिए, बेटे ने यह नहीं कहा कि खामोशी इख्तियार कर ली, गर्दन झुका ली। जरा देखिए, बेटे ने कहा या आबाते, बाप ने कहा था ना या बुनैया, ए मेरे बच्चे, ए मेरे बेटे। तो जब ये बात सुन ली कि मैं तुझे ज़बह करना चाहता हूं, तो बेटे का लहजा तब्दील नहीं हुआ। अल्लाह अकबर, आज बेटा तो कहे बाप हो सफ़ाक हो, लेकिन इसके बावजूद लहजा के या आबाते, ए मेरे अब्बू। जरा इससे शहद टपकता हुआ देखिए और इससे खिदमतगारी का जज्बा देखिए, या आबाते, ए मेरे अब्बू। आगे क्या है, या आबाते फ़अल मा तोमर, अब्बू ज़बह क्या है, जो भी करना है करो। या आबाते ज़बह नहीं कहा, ए अब्बू ज़बह कर दीजिए। ज़बह का जवाब ज़बह में दिया जाता ना, लेकिन बेटा 2 कदम आगे बढ़ गया। या अबा फ़अल मा तोमर, अब्बू ज़बह क्या है, जो भी करना है कीजिए। बाकी रही बात मेरी, ये काम आसान तो नहीं कि गर्दन पे छुरी चले और मैं तड़पू ना, लेकिन अल्लाह की मदद हो तो ये मुश्किल भी दी सताजे दोनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। आप देखेंगे रब ने चाहा तो सब्र करके दिखाऊंगा, तड़पूंगा भी नहीं। बाप रस्सी भी साथ ले गया था, छुरी भी साथ ले गया था, छुरी निकाली। ये कोई किस्सा नहीं, ये कोई अफसाना नहीं है, ये हकीकत और अमर वाकया है। चश्मे फल्क ने पहली मर्तबा ये मंजर देखा। आज हूरें भी देख रही थी, गिलमान और रिजवान भी देख रहे थे, फरिश्ते भी झुक झुक के देख रहे थे। मालिक क़यामत आने वाली है, कहा तुम्हें बताना चाहता हूं। तुम कहते थे इंसान को खलीफा बना रहे, सजदे तो हम करते हैं, इबादतें तो हम करते हैं, ये तो लड़ाई करेगा, धींगा मुश्ती करेगा। अब देखो मेरे बंदे की अदा को, मेरे बंदे की अताअत और फरमा बरदारी के रंग भी देखो। अल्लाह अकबर, बाप ने बेटे को लिटाया, रस्सियों से बदन जकड़ लिया, हाथ में छुरी पकड़ी है
اللہ اکبر، حضرت اسماعیل کو لٹایا۔ قرآن نے وہ باقاعدہ منظر نگاری کی ہے، فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں راضی ہو گئے۔ کس بات پہ راضی ہو گئے؟ کہ فلاں نمبر کی گاڑی خرید لیں، فلاں کوٹھی اور فلاں بنگلہ خرید لیں، نہیں، دونوں راضی ہو گئے۔ باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہو گیا۔ اسلام اسے کہتے ہیں فلما اسلما، یہاں لفظ ہے جب دونوں نے رضا کر لی، طے کر لیا، دونوں نے سر چکا لیا۔ الاسلام گردن نہادن، اسلام کا معنی گردن رکھ دینا۔ تو دونوں نے جب گردنیں رکھ دی اللہ کے حکم پر، باپ ذبح کرنے پہ تیار ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے پہ تیار ہو گیا۔ سینے میں دل رکھنے والے ہو، بیٹے کا ذبح کے لیے تیار ہو جانا چھوٹی بات نہیں تھی، لیکن باپ کا اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو ذبح کرنا یہ اس سے بھی بڑی بات تھی۔ یہ تماشائے لبے بام نہیں تھا، لیکن آج زمانہ اس منظر کو دیکھ رہا ہے۔ منا کے سیاہ پہاڑوں میں یہ کہانی رقم ہونے جا رہی ہے۔ باپ نے ہاتھ میں چھری پکڑی اور بیٹے کو لٹایا۔ قرآن بتاتا ہے فلما اسلما، جب دونوں راضی ہو گئے، وتلہ للجبین، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ اس پر مفسرین نے دو باتیں کی ہیں۔ للجبین کا معنی کیا ہے کہ پیشانی کے بل لٹایا، پیچھے سے ذبح کرنا چاہ رہے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی گردن کو بل دے کر کے ماتھا زمین پہ لگایا جاتا ہے کہ رگیں تن جائیں اور گردن کھل جائے تاکہ ذبح کرنے میں آسانی ہو۔ تو کہا کہ گردن کو جو ہے وہ کشادہ کرنے کے لیے آپ کا نازک گلا گھما کر کے پیشانی پہاڑ پتھر کے ساتھ لگائی اور رگیں تن گئی، پورا بدن جکڑا تھا رسیوں سے، اور حضرت ابراہیم نے خود بھی پٹی باندھی تھی کہ یہ منظر اتنا آسان تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اچانک حضرت اسماعیل نے کہا ابا جان میری رسیاں کھول دو۔ بیٹا کیا ہوا؟ کہا کھول دو رسیاں۔ بیٹا ابھی تو کہہ رہے تھے یا ابا تفعل ما تؤمر، جو کرنا ہے کیجئے، اب کیا بول رہے ہو؟ کہا کل کا مورخ لکھے گا باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا، باپ نے باندھ کے کیا ہے، کھول دو رسیاں، نہیں تڑپوں گا۔ رسیاں کھول دی گئیں۔ حضرت ابراہیم نے ہاتھ میں چھری پکڑی ہے لیکن پٹی برابر بندھی ہے۔ بیٹے فلما اسلما وتلہ للجبین، اللہ اکبر، تو پوری قوت کے ساتھ چھری کو نازک ریشم جیسی گردن پہ رکھا۔ ابراہیم تیرے حوصلے پہ قربان، اسماعیل تیری فرما برداری پہ قربان۔ اقبال بولے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند۔ بیٹا لیٹا ہے، رسیاں بھی کھلی ہیں، تڑپتا بھی نہیں ہے، آہو فغاں بھی نہیں کرتا، آنکھوں میں آنسو بھی نہیں ہے۔ باپ نے ہاتھ میں چھری پکڑی ہے، بیٹے کی نازک ریشم جیسی گردن پہ رکھی اور پوری قوت سے چھری کو دبا دیا، لیکن ہوا کیا کہ ایک بال بھی نہیں کٹا۔ چھری کو پاس پڑے پتھر پہ مارا، لکڑی پڑی تھی، پتھر پڑا تھا، مارا، وہ کٹ گیا۔ لما تقطع یا سکین، اے سکین ہے چھری تو کیوں نہیں کاٹتی؟ اللہ اکبر۔ چھری نے زبان حال سے آواز دی ابراہیم الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی، خلیل مجھے ایک بار کاٹنے کا کہتا ہے، وہ خلیل، وہ کبیر، وہ رب، وہ جلیل 70 بار کہتا ہے، خبردار ایک بال بھی کاٹا۔ کہا تیرا کام تو کاٹنا تھا۔ چھری بولی آگ کا کام بھی تو جلانا تھا، جس نے آگ کو جلانے سے روکا آج اس نے مجھے کاٹنے سے روک دیا۔ سمجھے اس سے یہ بھی تو نتیجہ نکل سکتا ہے چلو جان چھوٹی، میرا قصور تو نہیں تھا، لیکن اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا جذبہ تھا۔ پتہ نہیں دل میں کیا بات آ گئی کہ چھری کو روک دیا گیا۔ پھر استغفار پڑا اور چھری تیز کی اور گردن پہ رکھ کے پورا زور لگا دیا، گردن کٹ گئی، خون بہنے لگا۔ خوش ہو گئے کہ بڑا کام تھا کر گزرا۔ جلدی جلدی پٹی کھولی تو دیکھا ذبح ہونے والا بیٹا نہیں دمبا تھا۔ اللہ اکبر۔ دمبا پڑا تھا اور بیٹا پاس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تو حضرت خلیل کی زبان سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر۔ تو حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پاس جبریل کھڑے تھے، کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آواز آئی فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ آواز آئی ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا، تو نے تو اپنے گمان میں بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی، لیکن یہ ہم نے اس وقفے میں دھمبا رکھ دیا، تم نے واقعی خواب پورا کر دکھا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے ان کے جو ہے بدلے میں ایک
दुम्बा दे दिया और हमने इसको पिछलों के लिए सुन्नत रख दिया। आज मना की वादी में हाजी वहाँ जाके दुम्बे की गर्दन पे छुरी फेर रहा होता है। वो यादगार आज उस मज़बा पे, आज उस मनसब पे जहाँ बेटे की कुर्बानी के लिए हज़रत खलील छुरी हाथ में लिए खड़े थे, आज 40 लाख जानवर कुर्बान हो रहे हैं और पूरी दुनिया के ऊपर कुर्बानियां हो रही हैं। अल्लाह अकबर, वहां आवाज आती है, सलामुन अला इब्राहिम, ए इब्राहिम तेरे ऊपर सलाम।